اللہ کے فضل و کرم سے آج رد الہاد کورس جس کا نام ہم نے 3 days انٹلیکچوئل سیشنز آن ایتھیزم رکھا ہے، اس کے حوالے سے ہماری آج پہلی کلاس ہے اور پہلا دن ہے لیکچرز کا، اور اللہ کا نام لے کے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ تعارفی سیشن میں ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ السلام علیکم دیپ سے کلاس میں شامل فرما لیں۔ یہ کون صاحب ہیں بھائی؟ یہ کون صاحب ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ میوٹ آل کر دیں۔ السلام علیکم۔ سر جی آپ کا اپنا مائک بند ہے۔ جی میرا مائک آن ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ نہیں بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی تو اب مہربانی فرما کے درمیان میں جو دوست ہیں وہ اپنا مائک خود میوٹ کرتے چلے جائیں، میرا وقت اس میں بہت لگ رہا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ پہلا سیشن ہے اور الحمدللہ آن لائن اور آن دا ٹائم ہم یہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ ابھی 8:04 ہوئے ہیں اور میں صرف 1 یا 2 منٹ آپ کے اور لوں گا، اور اس کے بعد ہمارے جو پہلے سپیکر ہیں ان کو میں دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنے موضوع پہ اظہار خیال فرمائیں، اور میری تمام سامعین سے اور ناظرین و حاضرین سے اور حاضرات سے یہ گزارش رہے گی کہ برائے کرم سر آپ مجھے بھی ہوسٹ بنا دیں، میں باقی چیزیں میں سنبھالتا ہوں ادھر، آپ کلاس جاری رکھیں۔ آپ کو کیسے ہوسٹ بنائیں؟ آپ اپنی سیٹنگ میں کھولیں گے نا تو وہاں پہ ہوسٹ کا آپشن ہوتا ہے، دوسرے کو بنانا۔ چلیں ایک دفعہ لیکچر شروع ہو جائے پھر میں وہ دیکھتا ہوں۔ ابھی آپ یہ نا کوئی آواز درمیان میں ایسی آ رہی ہے جیسے کوئی نا کسی دوست کا مائک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا جو پہلا ٹاپک اور پہلا عنوان ہے اس میں ہمارے پہلے سپیکر جناب علامہ ثاقب شریف الازہری صاحب ہیں، ان کا مختصر سا تعارف سماعت فرما لیں۔ انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بھی جب میں مصر میں پڑھتا تھا تو ادھر تشریف لائے مصر میں، اور انہوں نے وہاں بڑی محنت کے ساتھ کلیہ اصول الدین قسم الحدیث کے اندر اپنا کلیہ جسے بی ایس کہا جاتا ہے، اپنا وہ بی ایس مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو دیگر سٹڈیز ہیں ان کو جاری رکھا، اور الحمدللہ بی ایس کے اندر انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے پہلی پوزیشن جن 10 افراد نے پوزیشنیں حاصل کی تھیں الازہر میں، ان میں سے وہ ایک تھے، اور ان کو الازہر نے اپنی نفقے کے اوپر حج کروایا، اور اس کے بعد وہاں انہوں نے ابھی ایم فل کر رہے ہیں، اس کے آخری مراحل میں ہیں۔ ہمارے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور عالم دین بھی ہیں، اور علم حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خاص ایک جو ہے وہ درک عطا فرمایا ہے، اور بڑی انہوں نے محنت کی ہے۔ تو اسی لیے میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آج ہمارے اس سیشن کے اندر الہاد کے حوالے سے جس کا ابتدائی تعارف جنہوں نے انٹروڈکٹری ہمارا سیشن اٹینڈ کیا ہے، تعارفی اجلاس، اس میں ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ الہاد کیا ہوتا ہے، ایتھیزم کسے کہتے ہیں، لادینیت کیا ہے، علمانیت کیا ہے، اس میں ایگنوسٹسزم کسے کہتے ہیں، اور وہ بہت ساری جو مصطلحات ہیں وہ ہم نے آپ کو بھیج بھی دی تھیں، کچھ مواد بھی ہم نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ پہلی گفتگو ان کی سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد جب ہم گیپ کریں گے اس کے بعد 9:10 پہ پھر میری گفتگو اسی موضوع پہ آج شروع ہوگی، تو آج کافی سارے امور جو ہیں یہ واضح ہو جائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب علامہ ثاقب شریف الازہری صاحب سے کہ آپ آج کے اس پہلے سیشن کی پہلی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور آپ اپنے اس موضوع کو کہ الہاد کی تاریخی حیثیت اور پھر علم حدیث کے حوالے سے ملحدین کے جو اعتراضات ہیں ان کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنے اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں جناب علامہ۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو،
بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے جاری یہ پلیز اس کے اندر جو ہے نا یہ آواز آ رہی ہے تو اسے بند کر دیں یہ آواز ہے یہ آواز آ رئی ہے ابھی میری جی ثاقب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری کریں، بسم اللہ کریں۔ صحیح یہ ایگزامپل پلان کو کلوز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاح تمام معزز شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج ہم رد الحاد کورس کے اندر شریک ہیں اور یہ حضور ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے پلیٹ فارم سے امین امانات حسن کرم حضور غریب نواز علیہ الرحمہ اور قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری حافظہ اللہ من کل سوء آپ کی زیر سرپرستی اور قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد نعیم الدین الازہری حافظہ اللہ من کل سوء آپ کی وساطت سے یہ کورس انعقاد پذیر ہے اور انشاءاللہ العزیز بڑی علمی گفتگو ہوگی۔ سب علمی دوست ہیں یہاں پہ، حضور ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی علمی تحریک سے فیض یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو الحاد پہ آپ نے کافی ساری گفتگو سنی بھی ہے، اس کا تعارف بھی آپ نے سنا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ہر بات ہماری قیمتی ہوگی، اس کا ایک معنی ہوگا۔ میں اپنی موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بہت مہم امر کی طرف جو ہے نا آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہر بات کا اس رد الحاد کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ جب آپ رد الحاد کر رہے ہیں، جب آپ مخالف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج وطن عزیز کے اندر پاکستان کے اندر انتشار کی کیفیت ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے اور جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتی ہے، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کر دی جاتی ہے۔ تو میں ادب الاختلاف پہ پہلے کچھ گزارشات قرآن کریم کی روشنی میں اور پھر حضور ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس کی روشنی میں گفتگو کروں گا ہلکی سی، اور پھر میں الحاد کی طرف چلا جاؤں گا اور اس کے بعد ہم منکرین حدیث یا اس موضوع کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک داعی جب آپ باس مباحثہ کر رہے ہیں، ایک ملحد ہے جو رب کے وجود کا انکار کر رہا ہے، جو رسالت کا انکار کر رہا ہے، جو قبر سے دوبارہ اٹھنے کا حشر نشر کا انکار کر رہا ہے، جو دینی امور کا انکار کر رہا ہے، اسلام پہ طرح طرح کے اعتراض کر رہا ہے، اگر وہاں پہ انسان اس کے ساتھ باس مباحثہ کرنے کے درمیان اگر انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھتا اور ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر احجان پایا جاتا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کر لیں، اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگی اور لوگ ہمارے اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں دوسروں کے ساتھ انگیج ہونے کا کیا طریقہ کار بتایا ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے کیسے باس مباحثہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کو عزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے محبوب، یہ ترجمہ جو ہے یہ حضور ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو پیار اور محبت کے اندر اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر آپ نے جو ترجمہ کیا ہے میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں، اور حضور ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن کے اندر جو الفاظ لکھے وہی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ ہمارے لیے درس ہے۔ بدقسمتی سے جو آج پاکستان کے اندر ہماری کیفیت ہو چکی ہے اور پاک و ہند کے اندر یہ کیفیت ہو چکی ہے، اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو
ینگ جنریشن اسی وجہ سے الحاد آتی ہے، ہمارے رویوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، اسلام کا ہم پیغام ٹھیک نہیں دیں گے تو لوگ کیا ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ میں ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمت، حکمت سے، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیے جائے جو بڑا پسندیدہ اور شائستہ ہو۔ تو یہاں پہ 3 اصول بیان کیے ہیں، ایک ہے حکمت، دوسرا ہے عمدہ نصیحت، تیسرا ہے بحث اور مناظرہ، لیکن اس کے اندر بھی پسندیدہ اور شائستہ ہو، دلائل کے ساتھ ہو۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ میں اختصار کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت نے اس کے تحت لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہو سکتا ہے اگر اس کے پیش کیے ہوئے دلائل بودے اور کمزور ہوں گے، اگر اس کا انداز خطابت تش اور معاندانہ ہوگا، اگر اس کی تبلیغ اخلاص و للہیت کے نور سے محروم ہوگی تو وہ اپنے سامعین کو اپنی دعوت سے متنفر کر دے گا۔ تو یہ جو تنفر ہے، یہ حضور ضیاء الامت کی عبارت سمجھیں آپ کہ یہ جو تنفر ہے یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ الحاد کی طرف لے، دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت کا انحصار تبلیغ اور فقط تبلیغ پر ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے نہ کوئی رشوت پیش کی جاتی ہے اور نہ جبر و اکرا سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان ہی نہیں جس کے پردہ کوئی دنیاوی لالچ یا خوف و ہراس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلامی کے آداب کی تعلیم دی ہے۔ یہ احباب ذکر میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ بات مباحثہ ہو، آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے، مواعظ حسنہ ہونی چاہیے، اور جب آپ مجادلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس دلائل ہونی اور شستہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر لوگ دین سے بہت سارے دور ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ آج تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے تو احباب ذکر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم آپس میں بول بھی نہیں سکتے، زبان پہ بھی نہیں لانے چاہیے۔ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، اس کو طرح طرح کی گالم گلوچ کریں، سب و شتم کریں، یہ اسلام کا اور یہ قرآن کا منہج نہیں ہے۔ پہلا میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے من میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حضرین کرام، دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، یہ ادب الاختلاف کے اندر آتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعات پڑھتے ہیں، قرآن کو آپ نے پڑھا، فرعون کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ فرعون کس قدر سرکش تھا، جس نے دعویٰ کیا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا الہ ہوں، اور ظلم و ستم، جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، اور اس کو ظلم و ستم کی اس کی داستان ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا تو کیا رب نے نصیحت فرمائی کہ کس طرح جا کے اس کے ساتھ تکلم کریں؟ اب وہ سرکش تھا، رب چاہتا اس کو برباد بھی کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، یہ جو آیت ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں آپ دونوں۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے۔ فقولا لہ، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ۔ اب آگے والا جملہ قابل غور ہے، قولا لینا، نرم انداز سے۔
समझ लें कायनात का बहुत बड़ा सरकश जिसकी तरफ अल्लाह ने अपने 2 नबियों को भेजा, फरमाया कि उसके पास जाओ, वो सरकश हो चुका है, लेकिन जाके तुच्छ अंदाज में बात नहीं करनी है, उसको सब व शतम नहीं करना, बल्कि क्या कहो, कौलन लय्यिनन, गुफ्तगू करें उसके साथ नरम अंदाज से, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या मेरे गजब से डरने लगे। ये कुरान का मनहज है, कौलन लय्यिनन। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इख्तिसार के साथ आपने फरमाया, हर मुबल्लिग के लिए इसमें रहनुमाई है। मुबल्लिग को ऐसा शीरीं कलाम और नरम खू होना चाहिए कि जब बोले तो यूं मालूम हो कि उसके मुंह से फूल जड़ रहे हैं या शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। अगर तुंद मजाज और सख्त कलाम होगा तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे और उससे दूर भाग जाएंगे। तो फकत ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत के प्यार भले कलिमात हैं और हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए मनहज है कुरान करीम की रोशनी में। तो वो जो लोग दूर होंगे वो हमारे फ़कत वजूद से दूर नहीं होंगे, बल्कि वो इस्लामी तालीमात से भी दूर होंगे। और फिर आपको पता है लोग उन लोगों के बारे में क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं जो लोग दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, और जब अगर उसमें बेहतियाती करते हैं तो उसके अलावा कैसे जुमले। अब अपने महराब व मिंबर को आप देखें, अपने सोशल मीडिया को देखें कि हमें कैसे अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या हमसे ये पूछा नहीं जाएगा कि हमारे वजूद की तरफ की वजह से, हमारी गुफ्तगू की वजह से अगर कोई आदमी इस्लाम से दूर हो रहा है, इस्लाम की तालीमात से दूर हो रहा है या इस्लाम पे सबो शतम कर रहा है, ये सारे इल्हाद के रास्ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा इल्हाद का आ गया, लोग भी मना बताएंगे इंशाल्लाह, और पहले भी पढ़ चुके हैं आप कि वो दूर होता चला जा रहा है। तीसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवाम बिगैरि इल्म, और तुम ना बुरा भला कहो उन्हें जिनकी ये परस्तश करते हैं, अदवम बिगैर इल्म, कि वो भी बुरा भला कहने लगेंगे अल्लाह को ज्यादती करते हुए, जहालत से। आप अगरचे उनके बुत बातिल हैं, वो जिनकी इबादत करते हैं उनके नजरियात बातिल हैं, लेकिन उन बातिल नजरियात की बेस पे क्या हम उनको गालियां देना शुरू कर दें, उनको बुरा भला कहना तो शुरू कर दें, तो शुरू हम गुफ्तगू करना शुरू कर दें? नहीं, वो तो हमसे ज्यादा दूर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि जब हम उनके झूठे खुदाओं को गालियां देंगे, वो हमारे सच्चे खुदा को गालियां देंगे। जब बुतों के साथ और कुफार के साथ और उनके झूठे खुदाओं के साथ रब ने यह तालीम फरमाई है कि आपने इनके साथ इस तरह इंगेज होना है, इनके साथ उनसे मामला करना है, तो फिर वो मुसलमान भाई हमारे उलमाए किराम, जब हमारा आपस में किसी मसले पे इख्तिलाफ हो जाता है तो क्यों हम एक ऐसी कैफियत पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुफ्र का फतवा लगाने, तकफीर के मामला से हम पीछे नहीं हटते। यहाँ पे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, बार बार हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मुबल्लिग को बार बार आप तरबियत उसकी फरमा रहे हैं। फरमाया मुबल्लिग अगर सही तरबियत याफ्ता ना हो तो अपने नजरियात और अकायद की तबलीगो इशात के जोश में वो हद इजदाद से तजावुज कर जाता है और माकूलियत का दामन उसके हाथ से छूट जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि उसके नजरियात और अकायद के मुतल्लक उसके सामीन के दिलों में नफरत और तासुब पैदा हो जाता है। ये सारी चीजें इल्हाद की तरफ ले जाती हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि आज की यंग जनरेशन अगर इल्हाद की तरफ जा रही है तो क्या इसके असबाब क्या हैं। उनमें से एक सबब यह भी है कि हमारे रवैये, हम जिस तरह हमें इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए वो हम उस तरह इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएं। एक दाई की क्या सिफात होनी चाहिए, एक खतीब की क्या सिफात होनी चाहिए। अगरचे हमारे मदारस के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन अल यूनिवर्सिटी के अंदर ये बाकायदा ये पढ़ाई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अहमदिया गौसिया के प्लेटफार्म से इस दावत के दाई के सिफात और इस मौजू पे यहाँ पे एक सेशन भी हो चुका है। फरमाया कि सामीईन के दिलों में नफरत और तासुब पैदा हो जाता है और बसा औकात नौबत गाली गलोज तक पहुंच जाती है। इस आयत से मुबल्लिगीन इस्लाम की तरबियत मकसूद है ताकि वो इस्लाम की दावत को पूरी शाइस्तगी और मतानत से पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएं। उन्हें हुक्म दिया कि मुशरिकीन के बातिल खुदाओं को बुरा भला ना कहो, कहीं ऐसा ना कि वो मुश्ताइल होकर तुम्हारे माबूद बरहक की जनाब में गुस्ताखी करने लगे। इस अंदाज से उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ और उनके अकायदे बातिला की तरदीद करो कि उन्हें तुम्हारी दावत कबूल करने के बगैर कोई चाराकार ही ना रहे।
تو یہ معزز سامعین جی وقار، یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ادب الاختلاف اس موضوع پہ لیکچرز بھی ہونے چاہیے اور اس کو طویل انداز میں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ یہ پلیٹ فارم ہے ہمارا، بہت سارے ہمارے دوست یہاں پہ بات سن رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے وہ دوست جو فارغ التحصیل ہے ماشاءاللہ وہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارے دوست ثانویہ کے اندر پڑھتے ہیں یا تعلیمی ادوار کے اندر بھی ان کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے، آپ خطیب بنیں لیکن قرآن کے دلائل اور سنت کے مطابق آپ گفتگو کریں، سنت رسول حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ایسے واقعات، ایسی باتیں کرنا جن کی جو قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ، وہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا پیغام آگے غلط جائے گا۔ ہم نے جب داعی کی صفات پڑھی تھی، خطابت کی صفات پڑھی تھی حضرت شریف میں، تمہیں یاد ہے کہ اس کے اندر ایک جملہ آیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر محراب و منبر سے ایک جہالت کا جملہ نکلا ہو تو یہ نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم احتیاط کریں اور ادب الاختلاف کے جو معاملات ہیں اس کو کبھی بھی اپنے ذہنوں سے اوجھل نہ کریں۔ معزز سامعین ذی وقار، اب دوسری بات آتی ہے الحاد کے بارے میں۔ اب الحاد کا اگر ہم لغت میں جائیں، اس کا مادہ اشتقاق لام حا دال آتا ہے، اور الالحاد الحد یلحد الحادا فهو ملحد، الحد یلحد۔ اب لسان العرب کے اندر اس کے معنی کو بیان کیا گیا، آپ لغت کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ کو یہ ساری معنی ملیں گے، اور اس کے اندر معنی یہی ملیں گے آپ کو کہ جو حق سے روگردانی کرتا ہے، سیدھے راستے سے روگردانی کرتا ہے۔ کیا کرتے تعریف؟ المیل والعدول عن الشیء، یعنی کسی شے سے عدول کرنا۔ ایک الحق المستقیم ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اس سے پھر جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ کہ ایک سیدھا راستہ ایک شخص جا رہا ہے اور وہاں سے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، دائیں ہو جاتا ہے، بائیں ہو جاتا ہے، یہ الحاد ہے، ٹیڑھا ہو جانا۔ اسی طرح الحاد میں جدل کے معنی بھی پائی جاتے ہیں، شک و شبہ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ الحاد، یعنی اس میں ظلم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ملحد ظلم کرنے والا، جھگڑالو، شک و شبہ کرنے والا۔ اور الملحد العادل عن الحق المدخل فیہ ما لیس فیہ، لغت کے اعتبار سے ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی کرے اور اس میں ایسی چیز کی آمیزش کرے جو اس میں نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں الحاد ہیں اور دونوں چیزیں باطل ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آپ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اللحد، اب دو استعمال، اب جو قبر ہم بناتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ یا تو لحد ہوتی ہے یا شک ہوتی ہے۔ شک ہوتی ہے جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں کہ سیدھی جو قبر ہم کھودتے ہیں سیدھی، اس کو شک کہتے ہیں۔ لیکن لحد کیا ہوتی ہے کہ جو قبلہ کی سائڈ ہوتی ہے سیدھی کھود کے اس جگہ کو خالی کیا جاتا ہے، تو گویا ایک سیدھی جگہ تھی، اس سے وہ مائل ہو گئی تو اس کو کیا نام دیا گیا؟ لحد کا نام دیا گیا۔ اب یہ جو لحد، الحاد، اب اس کا جو مادہ اشتقاق ہے، یہ قرآن کے اندر بھی کلمات اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں لحد کے۔ لحد کے قرآن پاک کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں، اور سب معنی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ حق سے تجاوز کرنا، روگردانی کرنا، ظلم کے اس کے اندر معنی ہیں، یعنی حق سے پھر جانا۔ اب میں آپ کے سامنے آپ یہ آیات نوٹ کر لیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ یہ لحد کے لام حادہ، اس کے اشتقاق سے الحد یلحد سے جو آیات آئی ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سورۃ الحج ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، یہاں لفظ الحاد ہے، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، یکساں ہیں اس میں رہنے والے اور پردیسی، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق، وَمَن يُرِد، اور جو ارادہ کرے
फीही इसमें बिइल्हादिन बिजुल्मिन, ज्यादती का नाहक। तो ज्यादती का नाहक यानी ये देखिए ये भी सीधे रास्ते से क्या है, रूगर्दानी है। नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, तो हम उसे चखाएंगे दर्दनाक अज़ाब। दूसरी आयत सूरतुल आराफ के अंदर आयत नंबर 180 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद किया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह ही के लिए हैं नाम अच्छे अच्छे, फदऊहु बिहा, तो पुकारो उसे इन्हीं नामों से, वज़रुल लज़ीना, और छोड़ दो उन्हें, युल्हिदूना फी अस्माई, जो कजरवी करते हैं उसके नामों में। तब देखें यहाँ पे क्या फरमाया, वज़रुल लज़ीना। एक मिनट जरा, फुरकान साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको होस्ट बनाया हुआ है, जो दोस्त अनम्यूट हो जाएं उन्हें दोबारा से म्यूट करते चले जाएं। कि मैं कर रहा हूँ सर साथ साथ। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई, और छोड़ दो उन्हें जो कज रवी करते हैं उसके नामों में। तो ये देखें यहाँ पे युल्हिदूना फी अस्माई, यानी रब के नामों में कजरवी करते हैं। अब यहाँ पे कैसे कजरवी करते थे, इलाह से उन्होंने लात का नाम बना दिया, अजीज से उज्जा बना दिया, और मन्नान से मनात, यानी सीधी रास्ते से रुगरदानी की है। अल्लाह के नामों के अंदर उन्होंने क्या किया। आगे आयत नोट आप फरमा लें, सूरह हामीम सजदा, सूरह फुस्सिलत भी इसको कहा जाता है। आयत नंबर 40 है, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यख्फूना अलैना, बेशक जो लोग हमारी आयतों में अपनी तरफ से इजाफे करते हैं। ठीक है जी, तो इजाफा करना रब की आयतों में ये भी कजरवी है और सीधे रास्ते से है। इसी तरह वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। ये सूरतुन नह आयत नंबर 103 है। इसके अंदर भी लफ्ज़ इल्हाद, युल्हिदूना लफ्ज़ क्या हुआ है, इस्तेमाल किया गया। इसको भी आप नोट फरमा लें। इसी तरह ये जो मुल्हिद होता है इसको हम दहरिया भी कहते हैं। दहर से है, और कुरान के अंदर भी ये दहरिया यानी वो रब के वजूद का इनकार कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो इस कायनात के अंदर तब्दीली हो रही है, जो सारे मामलात हो रहे हैं, ये ज़माने की गर्दश से ऑटोमेटिकली सारे मामलात हो रहे हैं। इसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर ये जिक्र फरमाया सूरतुल जासियात है और आयत नंबर 24 है, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। और वो कहते हैं नहीं कोई दूसरी जिंदगी बजुस हमारी दुनिया की जिंदगी के, नहीं यही हमने मरना और जिंदा रहना है, यही हमने मरना और जिंदा रहना है। वमा युहलिकुना इल्ला दार, और नहीं फना करता मगर हमें जमाना, ये जमाना ही करता। ये दाहर से क्या बन गया, दाहरिया बन गया। ये अब सामीनी ज़िवकार इस्तिलाह के अंदर अगर हम चले जाएं तो तारीफात जो इल्हाद की हैं ये तब्दील होती रहती हैं, क्योंकि ये फिक्र भी ऐसी है, ज़माने के साथ साथ से इसके मामलात हैं। तारीफ में कहा गया मन अनकरु वजूद रब्बी खालिक लिहाजिल कौनी। इल्हाद की जो इस्तिलाही तारीफ आती है उसके अंदर यह आती है कि मुल्हिद उस शख्स को कहा जाता है जो रब के वजूद का इनकार करता है, रब के वजूद का इनकार करता है। इसी तरह वो कायनात के इसके बनाने सारे, जब रब के वजूद का इनकार किया तो भी सारी चीजें उसके अंदर इनकार में आ जाती हैं। वो कहते कायनात क्या है, वो अचानक बन गई है, खुद ब खुद बन गई है, इसमें कोई किसी दूसरी चीज का तसर्रुफ नहीं है। और बाद ऐसे होते हैं कि जो रब के वजूद का तो इकरार करते हैं लेकिन और बहुत सारी चीजों का इनकार कर रहे, दीन का इनकार कर रहे होते हैं, दीन की आगे जो उमूर है। तो ये बाद ऐसा होता है कि नीचे से स्टेप शुरू होता है और आहिस्ता 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 करते करते इंसान आगे की तरफ बढ़ता है और इनकार करता चला जाता है बहुत सारे मामला। ये इख्तिसार के साथ जो रब के वजूद का इनकार करते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे मजीद, वो ये है कि
الحاد کی تاریخ کے بارے میں تو اس کے مؤسسین کون ہیں؟ متقدمین میں دیکھیں، پہلے جو ہے نا وہ پہلے الحاد تھا. آگے میں آپ ذکر کروں گا آپ کے سامنے. آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ مشہور ہے ایک ملحد کے ساتھ، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن باقاعدہ جو ہے اس کے جو مؤسسین ہیں یہ علمانیین ہیں، جو الشیوعیہ کے نام سے اور الوجودیہ اور یہ نظریہ ڈارون آیا، یہ باقاعدہ انہوں نے اس وجہ سے، اور یہ صہیونی جو طاقتیں تھیں، یہ مستشرقین اور یہ ایک سلسلہ جو چلا ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ چیز چلائی ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کیا اور لوگوں کو دین سے دور کرنا شروع کر دیا. یعنی ہر کو ایک آزادی کی طرف لے کے جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری کیا ہوئی، شروع ہوئی. یہ عیسائیوں نے یہ چیزیں شروع کی. اور اس میں پھر اگر ہم آگے چلیں مزید، تو اگر اسلامی ممالک کے اندر جو الحاد کی ایک لہر آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو اس کے بعد جو مصطفیٰ الکما آتا ترک آیا ہے، تو ایک آدمی نے کتاب لکھی مصطفیٰ کامل. یہ آدمی کا نام ہے قابیل آدم. مصطفیٰ کمال پہ کتاب لکھی قابیل آدم. اگر اس کی کتاب کو پڑھا جائے تو اس میں کیا ہے، انہوں نے ادیان پہ اس نے بات کی ہے، طرح طرح کے اعتراض کیے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ دین افیون ہے، اور یہ اس طرح کے ایسے ایسے کلمات ہیں جو طعن و تشنیع کیے گئے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کیے. یہ الحاد کی ہے. اسی طرح ایک ہے اسماعیل احمد ادہم، اس نے ایک رسالہ لکھا اور یہ مصر میں چھپا، اور یہ اس کا نام رکھا لماذا انا ملحد، میں ملحد کیوں ہوں. تو یہ جو ہے اسکندریہ کے اندر 1926 کے اندر یہ چھپا ہے. اور یہ اسی طرح مصر کے اندر ایک اور چھپا ہے اسماعیل مظہر، 1928 کے اندر اس آدمی نے جو ہے نا یہ کام کیا الحاد پہ. اسی طرح مصر کے اندر اسی طرح ادب کی بنیاد پہ شعار الادب کے تحت ایک باقاعدہ ایک کمپین چلی ہے 1928 کے اندر، جنہوں نے الحاد کی ایک لہر آئی ہے. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ باتیں رکھی ہیں الحاد کے بارے میں. اب میں تھوڑی سی گزارش یہ کر دوں کہ رب کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں. تو اب اگر ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، جب وہ رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود بخود سسٹم چل رہا ہے ساری چیزیں، تو اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ قرآن کے اندر ہی ادلہ عقلیہ موجود ہیں، وہاں سے ہی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اور میں آگے کتابوں کا ذکر بھی کروں گا مزید کہ جہاں پہ یہ عقلیہ دلائل موجود ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے رب کے وجود کا انکار کیا اور کہا کہ رب کے وجود پہ کیا کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے امام شافعی نے فرمایا کہ یہ جو شہتوت کا درخت ہے اس کو دیکھو. آپ نے فرمایا اس شہتوت کے درخت کو دیکھو، اس کے پتوں کو اگر بکریاں چریں تو دودھ حاصل ہوتا ہے، اور شہد کی مکھی ان پتوں کو چاڑ لے تو شہد بنتا ہے. پتا ایک ہی ہے شہتوت کا، بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے، شہد کی مکھی کھائے چاڑ لے تو شہد بنتا ہے. ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے تو اس سے ریشم حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہرن ان کو کھا لے تو اس سے مشک حاصل ہوتی ہے. فرمایا چار چیزیں ہیں، مختلف چیزیں آئی ہیں، انہوں نے ایک ہی پتے کو کھایا لیکن مختلف چیزیں نکل رہی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ پتا ایک ہے، اب طبیعت واحدہ ہوتی ہے، اور طبیعت واحدہ سے تقاضا بھی ایک ہی چیز کا کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کہ اگر ان پتوں سے آپ دودھ کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر چاہیے تھا کہ دودھ ہی نکلتا، اس سے ریشم شہد اور مشک کیوں نکلا ہے؟ اور اگر اس کی طبیعت شہد تھی تو پھر ریشم مشک اور دودھ کیوں نکلا؟ اور اگر اس کی طبیعت کے اندر ریشم تھا تو مشک شہد اور دودھ کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو فرمایا وہ کون سی ذات ہے، ذرا اس کے بارے میں تصور تو کرو جس نے ایک چیز کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں. تو جب بندہ تصور کہے گا تو وہ پکار اٹھے گا هو اللہ تعالی، وہ اس کائنات کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے یہ چیزیں. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں حوابز وقار
کہ اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس سے بھی جانوروں کے دودھ سے رب کے وجود پہ اگر ہم دلیل لیں تو میں ان لکم فی الانعام لعبرہ، سورۃ النحل آیت نمبر 66 ہے کہ بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، غور و فکر کے لیے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں. کیسے؟ من بین فرث ودم، دودھ کو ہم پلاتے ہیں، کہاں سے وہ نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے، خالصاً، خالص ہو کر. اب وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے جو دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکال رہی ہے لیکن اس میں آمیزش نہ خون کی ہے نہ گوبر کی ہے؟ اور پھر یہ بھی ذرا تصور کریں کہ دودھ اگر فقط چارے سے بنتا ہے، اس کو مذکر جانور بھی کھاتا ہے، وہاں سے دودھ تو نہیں نکلتا ہے. اور اگر صرف بھینس سے نکلتا ہے مثال کے طور پہ، یا گائے سے نکلتا ہے، مونس سے نکلتا ہے، وہ عام روٹین میں بھی تو چارہ کھاتی ہے، اس سے دودھ نکلتا نہیں ہے جب تک کہ حمل کی کیفیت نہ ہو، اس کا بچہ پیدا نہ ہو. اگر دودھ کا تعلق صرف بچے کے ساتھ ہے تو جب بچہ، اگر جو ہی بچہ پیدا ہوا بچہ مر گیا تو پھر دودھ نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن دودھ جاری ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ذات ہے اس کائنات کے اندر جو اس سارے نظام کو اور سسٹم کو چلا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات گرامی. یہ احباب ذکر میں نے آپ کے سامنے سے دو چیزیں ذکر کی ہیں جو عقلی دلائل میں ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ثاقب کہ بھائی کنکلوژن کی طرف لے جائیں، کیونکہ 1 منٹ کے بعد شاید یہ خود بخود سیشن آف ہو جائے گا، 40 منٹ کا ہے، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ دوسرے سیشن میں آپ کی گفتگو مکمل ہوگی. چلیں انشاءاللہ عزیز، یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے. انشاءاللہ عزیز نیکسٹ سیشن میں ہم یہاں سے چلیں گے، جو مصادفہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود اچانک یہ بن چکی ہے، تو انشاءاللہ عزیز ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر ہم حدیث کے موضوع کی طرف آئیں گے، منکرین سنت کی طرف آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے دیے ہوئے پیغام کو صحیح سمجھنے کی اور پھر صحیح طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے دوست متوجہ ہوں. ابھی تک کچھ دوست میٹنگ میں شمولیت کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، یہاں پر ایڈ آن جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ابھی تو جوائن کر دے رہا ہوں، حالانکہ دیکھیں اب کلاس بالکل ختم ہونے کو آئی ہے، ایک پیریڈ. تو برائے مہربانی وقت پر تشریف لائیں تاکہ آپ بھی حاضری آپ کی جگ سکے اور آپ کے جو ہے وہ خاطر خواہ آپ استفادہ بھی کر سکیں. تو میں نے ابھی تو سب کو ریٹ بھی ایڈ کیا ہے، اب میں کلاس شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ایڈ نہیں کروں گا. جی شکریہ جی جناب علامہ حضور ثاقب شریف صاحب، آپ نے تمہیدی طور پہ بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرما دی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے قرآن کی آیات، الہاد کا لفظ جن کے اندر موجود تھا وہ آپ نے کوٹ کی ہیں، اور اسی سے ایک بیس بنتی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی سیشن میں وقفہ ہو رہا ہے، نماز کے بعد جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے اس موضوع پہ، بڑی اہم ہے، آپ تمام احباب ضرور اسے سماعت فرمائیں، اور اس سے انشاءاللہ آج کا موضوع بہت زیادہ واضح ہو جائے گا. میری علامہ رمضان قمری صاحب جو ہیں ابھی میری زیارت ہوئی ہے، غالباً وہ بھی یہاں نظر آئے تھے، تو انشاءاللہ ہم آج یا کل کے سیشن میں فرقان صاحب سے کہوں گا کہ آپ بھی اگر کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں کل کے سیشن میں تھوڑا وقت عطا فرمائیں، دعائے خیر بھی فرمائیں. اور کل شب کرم میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے وجود کی حوالے سے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں وہ کوٹ کروں گا، اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ کیسے کیسے علماء اللہ رب العزت نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور آپ کی سیرت کے صدقے عطا فرمائے ہیں. تو اب ہم نماز عشاء کا وقفہ کرتے ہیں جی. انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ٹھیک 9:10 پہ ہم دوبارہ سیشن شروع کریں گے. تمام احباب تشریف لائیں. سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاک جزاکم اللہ.